الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے آج جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ تغابن کی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 5، 6، 7، 8. انشاءاللہ العزیز ان 4 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کیا جائے گا. بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے
کہ رب کریم جل شانہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ تغابن کی پہلی 4 آیات جو ہے ان کا درس پچھلے جمعہ کو ہوا تھا، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جو بھی چیز ہے، چاہے وہ خشک ہے، وہ تر ہے، وہ زیرو ہے، غیر زیرو ہے، وہ اللہ کی تسبیح اپنی اپنی زبان میں بیان کرتی ہے۔ تو وہ اپنی تسبیح حالی بیان کرتی ہے، یہ تسبیح قولی بیان کرتی ہے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ کی ساری مخلوق جو آسمانوں و زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور یہ بھی واضح فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ملک بھی اسی کا ہے، حمد بھی اسی کے لیے، ہر قسم کی حمد بھی اسی کے لیے ہے، ساری کائنات کا وہ مالک ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو انسان اگر اس کی تسبیح نہ بھی بیان کرے اور وہ مغرور اور اکڑ میں رہے اور اس کا ذکر نہ کرے، اس کی تسبیح بیان نہ کرے، اس کی عبادت نہ کرے، اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بارگاہ میں، اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ جب ساری کائنات جو کتنی مخلوق ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، آسمان اور زمین بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی، سارے اللہ کی تسبیح بیان کر دے، ایک انسان نہ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، پھر وہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اس نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ مصور ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس تمہاری بڑی خوبصورت شکل بنائی۔ یہ انسان کے لیے فخر کم ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ زمین پر رینگتی ہے، کمر کو نیچے جھکا کر چلتی ہے، جانوروں کو دیکھ لو، کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لو، سانپ اور حشرات الارض کو دیکھ لو، انسان کتنی عزت کے ساتھ اپنے سر کو اٹھا کر چلتا ہے۔ ساری مخلوق کھانے کے لیے منہ نیچے لے جاتی ہے زمین پر، اور کھرلیوں میں جہاں جہاں بھی کسی کا کھانا ہوتا ہے، انسان باعزت طریقے سے اپنے ہاتھ سے کھانا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، اور کسی مخلوق کو اتنی عقل، اتنا شعور، اتنی سمجھ نہیں عطا فرمائی۔ آج دیکھیں انسان نے کیا کچھ جو ہے وہ نہیں بنا لیا، کسی جانور نے بنایا کبھی کچھ؟ یہ فرق ہے۔ جس رب نے انسان کو اتنی عزت دی، اتنی خوبصورت شکل دی، اس کو اتنا عقل اور شعور دیا، تو اس کو چاہیے کہ جس ذات نے اس کو دیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے۔ اور یہی کمی ہے ان لوگوں میں کہ جو جتنا زیادہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، جتنی زیادہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اس کا دماغ اتنا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہدایت بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہے، جس کو اللہ عطا فرمائے اس کو ملتی ہے، ہر ایک کے حصے میں ہدایت بھی نہیں ہے۔ اگر ہر ایک کے حصے میں آنی ہوتی، کسی کی بڑے بن ہونے کی وجہ سے، بڑی نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے آنی ہوتی، تو ابو جہل مسلمان ہو جاتا، ابو لہب مسلمان ہو جاتا۔ ان کی قسمت میں نہیں تھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ بلال حبشہ سے آ کر مسلمان ہوا، صہیب روم سے آ کر مسلمان ہوا، سلمان ایران سے جا کر مسلمان ہوا، اور کتنا مقام حاصل کر لیا۔
آپ لوگ جو مسجد میں بیٹھتے ہو، اللہ کا کلام سنتے ہو، یہ آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم حیران ہیں کہ جو لوگ، ان کو پتہ ہے درس قرآن ہوتا ہے، اور اتنی مطالعے جمعے کے بعد جب میں گیا ہوں، جب سے میں گیا ہوں یا جاتا ہوں، تفسیروں کا ڈھیر میری چاروں طرف لگا ہوتا ہے، اور میں چن چن کر آپ کے لیے لے کے آتا ہوں باتیں۔ لیکن اب چونکہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ہر وقت یہی رہتا ہے، اس کو ضرور جا کے سننا ہے۔ سن لیتے تو اچھا تھا۔ ہر روز ہم بڑے قیمتی درس آپ کو بیان کرتے ہیں، بہت قیمتی باتیں بتاتے ہیں۔ ان چیزوں کو سے اب دیکھو نا، انسان کو رب نے پیدا فرمایا، اس کی دیکھو کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب اس کی تفصیل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ رب کی صورت، یہ تو ایک جملہ کہہ دیا جو متشابہات میں سے ہے، لیکن کوئی چیز تو رب تعالیٰ نے آدم کو دی نا، جو اللہ تعالیٰ نے جس پر کرم فرمایا، اور میں کہا کہ میں اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب تعالیٰ کو خوبصورت صورت میں دیکھا۔ تو یہ بھی ایک، ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ بھی متشابہات میں سے، وہ رب بہتر جانتا ہے یا سرکار بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال حدیث کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں نا، یہ صورت ہے بے صورت تھی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ عام آدمی کا کلام نہیں ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب عام آدمی نہیں ہے، کتنا صاحب علم آدمی کہتا ہے یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ اللہ یہ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اور رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو خوبصورت شکل میں صورت میں دیکھا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اور پیر صاحب کا یہ کلام، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ ہاں جی، اور بڑی خوبصورت نعت ہے آپ کی، آپ نے اسی طرح اشارہ فرمایا۔ پنجابی کا کلام ہے لیکن بڑا خوبصورت ہے۔ تو یہ انسان کی شان ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب آگے جو رب تعالیٰ جل شانہ جو اگلی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، کہا کہ یہ جو کافر ہیں مکہ کے، ان کو خطاب ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اور اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یہ مکے کے کفار کو کیا پہلے کافروں کی کوئی اطلاع، کوئی خبر، کوئی نیوز نہیں ملی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کے کفار کی نہیں ملی ان کو، صالح علیہ السلام کے زمانے کے کفار کی خبر ان کو نہیں ملی، ہود علیہ السلام کے زمانے کی کافر قوم عاد کے کافروں کی خبر نہیں ملی، ان کو لوط علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کی خبر نہیں ملی، شعیب علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کی نہیں ملی، یعنی ان پہلے لوگوں کیوں نہیں ملی؟ یعنی یہ کفار مکہ جو تھا، جب یہ تجارت کے لیے جاتے تو یہ جو ایمٹی کوارٹر ہے، جس کو یہ رب الخالی بولتے ہیں، جو سعودیہ میں احقاف کا علاقہ ہے، یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تو اس راستے سے گزر جاتے۔ یہ ان کی زمین ان کے ملک میں ہے، یہ ان کی جگہ پر ہے، تو ان کو ان کا بھی پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا قوم عاد یہاں ہلاک ہوئی ہے۔ جب وہ سیریا جاتے تھے تو وہ ہجر کے مقام سے گزر کر جاتے، جہاں وہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے جو آج بھی موجود ہیں، اور وہاں کنویں ہیں، زمینیں ہیں، مکان ہیں،
کافروں کو پتہ ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں قوم سمود یہاں رہتی تھی، ان پر جو عذاب آیا اس میں وہ ہلاک ہوئے۔ جب وہ سیریا جاتے ہیں تو آگے جو ہے اردن کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، جو ڈیڈ سی ہے، بحر میت، اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو پتہ تھا کہ یہ قوم لوط یہاں مری ہے، اور پتھروں کی بارش ان پر ہوئی ہے اور وہ ہلاک ہوئی، ہسٹری ان کو پتہ تھا۔ پھر مدین کے علاقے میں، جارڈن کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، جو ناپ تول کا نظام جن کا صحیح نہیں تھا، ان پر بادل کا عذاب آیا، بن والے جو تھے، تو ان قوموں کا بھی ان کو پتہ تھا۔ پھر حضرت باقی جو انبیاء علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، یہ بھی پتہ تھا کہ پانی میں غرق ہو کر مرا۔ تو اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم سے مراد ہے ان کی جو لوگ تھے ان 5 شہروں والے۔ لوط علیہ السلام تو باہر سے آئے تھے نا، ان کی وہ قوم نہیں تھی، اس لیے اگر کوئی آدمی کا کہے کہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے، وہ قوم ان کی نہیں تھی۔ باہر سے آ کر ان پر وہ نبوت انہوں نے ظاہر کی کہ میں نبی ہوں، اور ان کو احکام دیتے تھے۔ باقی جو ہود علیہ السلام ہے یا صالح علیہ السلام ہے یا نوح علیہ السلام ہے، یہ اپنی قوم سے نکلے، پیدا ہوئے اسی قوم میں، اور اسی قوم میں آپ نے تبلیغ فرمائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا ان لوگوں کو ان کی خبر نہیں تھی کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ اس کے باوجود کہ انہوں نے انہوں نے دنیا میں عذاب چکھا، یعنی قوم نوح تباہ ہوئی، ہلاک ہوئی، کیوں؟ اس کفر کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا۔ ساری قومیں ان پر جو عذاب آیا دنیا میں، تو ان کے ہاتھوں جو ہوا، یعنی جو انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا انکار کیا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، اس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا اور ان کو تکلیف پہنچی۔ وبال امرہم، اور ان کے معاملات جو تھے وہ ان کی بد اعتقادی اور بد عملی کی وجہ سے ان کو عذاب پہنچا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے، ان کے لیے آخرت کا عذاب اور سخت ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی کافر کو عذاب آتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا عذاب پورا ہو گیا، اب آخرت میں مجھے عذاب نہیں ہوگا۔ اس عذاب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، یہ بالکل معمولی عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب اصل عذاب ہے، جو کفار کو اور مشرکین کو وہ عذاب آئے گا، وہ عذاب جو ہے اس کے لیے رب تعالیٰ نے علیم کا لفظ فرمایا، بڑا دردناک عذاب ہے، عظیم کا لفظ فرمایا، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس عذاب کا ذکر فرمایا کہ یہ تو دنیا کا عذاب ان کے لیے تھا، آخرت کا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ عذاب ان کو کیوں آیا؟ اس کی 2 بنیادی وجہ قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ ہاں جی، یہ بات غور کے قابل ہے کہ کفار کو عذاب کیوں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ 2 بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے کفار کو یہ عذاب دنیا کا ملا اور آخرت میں ملے گا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس رسول آئے، نبی آئے، جو اللہ نے بھیجا ان کو ہدایت دے کر، اور وہ آئے اور انہوں نے اپنے قوموں میں، اپنے لوگوں میں کہا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ہمیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ہمیں معجزات دے کر بھیجا، ہمارے اوپر ایمان لاؤ۔ ہاں جی، تو فقالوا ابشر یہدوننا، تو کیا کہا قوموں نے کہ یہ انسان، یہ بشر ہماری طرح، یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا، یہ تو کل فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے میں رہتا ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، اگر اس کو
اگر اللہ نے کوئی نبی اور رسول بھیجنا ہوتا ہماری ہدایت کے لیے وہ کوئی فرشتہ بھیجتا، کوئی اور مخلوق بھیجتا. تو یہ انسان ہماری طرح ہے اور ہمارے قبیلے کا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، اس کے ماں باپ کو جانتے ہیں، اور یہ کل تک تو ہمارے اندر تھا، آج یہ اعلان کرتا کہ میں رسول اور نبی ہوں. تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ابشر یہدوننا، اور یہ انسان، یہ بشر ہمیں ہدایت دیتا ہے. فکفروا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. وتولوا، اور پشت پھیر گئے، یعنی آپ کی بات سنی نہیں، توجہ نہیں کی، پشت پھیر کر دوسرے طرف چلے گئے. واستغنى اللہ، جب وہ پشت پھیر کر چلے گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے لاپرواہی اختیار کی. انہوں نے کہا وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس رسول، یعنی انہوں نے توجہ نہیں کی، پشت پھیر کر چلے گئے. وہ لاپرواہ ہوئے، انہوں نے خیال نہ کیا، پرواہ نہ کی، بات نہ سنی اللہ کے رسول کی. جب اللہ کے رسول کی بات نہ سنی تو اللہ نے فرمایا واستغنى اللہ، تم میرے رسول کی بات نہیں سنتے ہو نا، تم مجھ سے لاپرواہ ہو، میں تم سے لاپرواہ ہوں. مجھے تمہاری بھی کوئی فکر نہیں، تمہاری بھی کوئی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. واللہ غنی حمید، اور اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہاری، کیونکہ اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اللہ الصمد بے نیاز ذات ہے. تو ایک یہ وجہ تھی ان کے کرنے کی کہ انہوں نے اللہ کے رسول اور نبی کی توہین کی. ان کو کہا کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، ہمارے جیسا ہے، ہم تو اس کی بات نہیں سنتے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی بات سننے کی. اس وجہ سے رب تعالیٰ ان سے بے پرواہ ہوا اور ان کی پرواہ نہ کی اور ان کو عذاب دیا رب تعالیٰ نے. دوسری وجہ قرآن بیان فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار نے یہ گمان کیا، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے دن وہ نہیں اٹھائے جائیں گے. عذاب قبر کوئی نہیں، ثواب قبر کوئی نہیں، کیونکہ کس نے دیکھا نہیں. کسی بندے نے آ کر کبھی یہ خبر نہیں دی کہ میں قبر سے واپس آیا ہوں، وہاں ایسے حالات ہیں. کسی آدمی نے وہاں کیمرہ بھیج کر یہ اطلاع نہیں دی کہ قبر میں ایسا ثواب اور عذاب ہوتا ہے. ہاں جی، کوئی آدمی وہاں گیا نہیں، کسی کو اطلاع نہیں، کوئی قبر کھود کر دیکھ نہیں سکتا، کسی کو نظر نہیں آ سکتا، کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اگلا جہان کیسا ہے یا ہے کسی کو. نہ پہلے کس نے بتایا، نہ عروج کے زمانے میں جب ٹیکنالوجی عروج پر چلی گئی، ہر چیز کو فائنڈ آؤٹ کر لیا لوگوں نے، چھپی ہوئی چیز کو، لیکن قبر کے عذاب و ثواب کو وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے. حشر کی زندگی کو، اخروی زندگی کو کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا، کوئی اس کو جو ہے پریکٹیکل لائف جو ہے اس نے نہیں بتایا کہ قبر میں یہ سوال جواب ہوتا ہے، میں نے ایسے میرے ساتھ حالات ہوتے ہیں یا ایسا ہوا ہے، سوائے ان خبروں کے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. ہاں جی، اور ان کی روشنی میں جو بزرگوں نے حالات بتائے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں ہے جو لوگ بتائیں. پہلے کس نے بتایا ہو یا آج کے زمانے میں بتایا یا آئندہ زمانے میں کوئی بتائے گا. جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو جائے، کوئی شخص یہ نہیں بتا سکے گا کہ جنت کے حالات کیسے ہیں، دوزخ کے حالات کیسے ہیں، قبر کے حساب کہتے ہیں کیسے ہیں، حشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. جب نہیں پتا تو کفار نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ قیامت ہے ہی نہیں، قیامت ہے ہی نہیں. یہ جو عقیدہ ہے نا، تو شروع میں عقیدہ کیا تھا، یعنی مکے میں دیکھ لیں، مکے میں سرکار دو عالم علیہ السلام تھے، وہاں نمازوں تھی نہیں، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی مکی زندگی میں. تو مکی زندگی میں کیا اسلام تھا؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تیسرا کیا تھا؟ آخرت پر ایمان لاؤ، یعنی قبر کے عذاب و ثواب پر، حشر پر،
قبر قیامت کے نزدیک قبر سے اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں جانے کا اور پھر جنت اور دوزخ میں جانے کا، یہ آخرت ہے۔ یہ 3 عقیدے تھے، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ اس کے علاوہ تو ابھی تک احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے، نہ نمازیں نازل ہوئی، نہ روزے نازل ہوئے، نہ زکوٰۃ نازل ہوئی، نہ حج نازل ہوا، کسی چیز کا ذکر نہیں تھا۔ اور کافر اس چیز کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ قیامت کو اٹھنا ہی نہیں ہے۔ تو ان کی 2 وجوہات تھے بنیادی، ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول ہماری طرح ہے، ہم اس بات کیوں مانیں؟ ہاں جی، یہ بشر انسان ہے ہماری طرح، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ایک اس وجہ سے ان کو عذاب آیا، اور دوسرا عذاب آیا کہ انہوں نے کہا ہم نے اٹھنا نہیں، قیامت کے ہے ہی نہیں قیامت کوئی۔ جب اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے محبوب کل ان کو فرما دو، یہ جو قیامت کے منکر ہیں نا، آخرت کے منکر ہیں، ان کو فرما دو کیا؟ بلا، کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو نہیں اٹھنا، ان کو کہو بلا، کیوں نہیں اٹھنا؟ اٹھنا ہے۔ ہاں جی، اور کیسے فرمایا؟ وَرَبِّي، میرے رب کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اللہ کے حکم سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب کی قسم، آپ کی بات میں تو کوئی شک تھا ہی نہیں، لیکن قسم یاد فرمائی اور رب کے حکم سے رب نے فرمایا ان کو کہو کیوں نہیں، تم نے ضرور اٹھنا ہے۔ وَرَبِّی، اور ان کو قسم یاد کر کے، قسم کھا کر ان کو کہو کہ میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ، تم ضرور بر ضرور، یہ ثقیلہ کا صیغہ ہے، انفسائز کیا رب تعالیٰ نے کہ ضرور بر ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُبْلَوُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، اور پھر تمہاری خبر لی جائے گی کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، وہ سارا کوئی تمہارے سامنے رکھ کے اور تمہیں بتایا جائے گا۔ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم، جو تم نے دنیا میں کیا ہے نا، یہ سب جو ہم کر رہے ہیں یا کفار کرتے ہیں، یہ مومن اور کافر سب کو یہ بالکل بیانی یہی شکل اس کے سامنے قیامت کے دن موجود ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ جو آپ صورت میں آتا ہے نا کہ زمین گواہ بن جائے گی۔ ہاں جی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، جس زمین پر کسی کافر نے گناہ کیا ہے اور وہ انکار کرے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا لا کر سامنے رکھ دیا جائے گا، اور بالکل بیانی وہی شکل و صورت وہ ٹکڑا، وہ کہے گا کہ ہاں جی میرے اوپر تو نہیں یہ گناہ کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ جی، سورہ یاسین میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، جو کچھ گناہ انسان نے کیا ہے، خطا کی ہے وہ۔ ہاں جی، ہاں جی، سورہ مومن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کہے گا اپنے جسموں کو جب اس کی باڈی خود گواہی دے گی، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ہاں جی، انسان کہے گا اپنی باڈی کو، چمڑے کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ پیروں کو، اور تم ہمارے اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو، عذاب تمہیں پہنچے گا، تم نے گواہی کیوں دی؟ تو وجود انسان کا منہ پر تو مور لگی ہوگی نا، منہ تو بند ہوگا، تو اس کا جسم، اس کے ہاتھ پیر کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے جو جس چیز کو حکم دے وہ بول پڑتی ہے۔ پتھر بول پڑتے ہیں، درخت بول پڑتے ہیں، ہاں جی، ہر چیز جس کو اس نے طاقت بخشی ہے، جس کو اس کا حکم ہوتا ہے وہ بول پڑتا ہے، تو ہم کیوں نہ بولیں؟ ہمیں ہمارے رب نے کہا کہ گواہی دو، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ
کیا رب حضور نے فرمایا قسم کھا کر کہ میرے رب کی قسم تم اٹھائے جاؤ گے، کوئی شک نہیں اس میں۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو تم عمل کیا دنیا میں اس کی تمہیں خبر دی جائے گی، بتایا جائے گی یہ کام تم نے کیا تھا۔ ہاں جی، اور یہ مشکل ہے، بندہ آج سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ویڈیو ختم ہو جاتی ہے، زمانے گزر جاتے ہیں، کوئی چیز بھول جاتی ہے، کس کو یاد ہوگا؟ فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ پر یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ جب پہلی قوموں کے کفار نے کیا تمہیں خبر نہیں دی، یعنی تمہیں سب معلوم ہے، تم زمین کی سیر کرتے ہو، تم عذاب والی جگہوں پہ جاتے ہو، تم سب دیکھتے ہو کہ کہاں کیا ہوا، اور پھر تم اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو، ان کو عذاب ملا تمہیں بھی عذاب ملے گا۔ تو کیا فرمایا کہ دو وجہ تھی تمہارے انکار کرنے کی، ایک تو تم رسولوں کو کہا یہ رسول ہمارے جیسے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیوں آئے ہمارے پاس، اگر اللہ کو ہدایت دینی ہوتی تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا، اور دوسرا یہ کہ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ قیامت کو کوئی اٹھے گا۔ یہ تو مسلمان الحمدللہ یہ ان کا عقیدہ ہے نا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قبر میں جانا ہے، قبر میں جاتے ہی جو ہے انسان جب قبر میں لیٹے گا تو فرشتے آ جائیں گے، ہاں جی فرشتے آ جائیں گے، اور وہ فرشتے سوال جواب کریں گے، اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہے، غلام ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، فرشتے اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی، کیونکہ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی ہے اپنے امتیوں پر، کہ فرشتے مقرر ہیں جو میت کو جواب سکھاتے ہیں فرشتوں کے آنے سے پہلے۔ فرشتے تمہیں یہ کہیں گے نا تو تم یہ کہنا۔ جب اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہوں جو اس کو سکھائیں، اور جب فرشتے صرف کلمہ سن لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہیں کہ سارے جواب اس میں آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں ہو مسلمان کو، تو کون سا عذاب آئے گا، تو کس کو عذاب آئے گا؟ ٹھیک ہے گناہگار امت ہے، بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کلمے کی پاور کم ہے؟ کلمے کی پاور بہت ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں، کسی روزے کا ذکر نہیں، کسی زکوٰۃ کا ذکر نہیں، کسی عمل کا ذکر نہیں۔ تو جو مومن ہے آج کے دور کا مومن، جو گناہگار ہم جیسا مومن ہے، اب اس کو دیکھیں کہ وہ صرف کلمہ تھوڑا پڑھتا، وہ کبھی کبھی نماز بھی پڑھ دیتا ہے، وہ تلاوت بھی کر لیتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کر لیتا ہے، رسولوں کی تعریف بھی کر لیتا ہے، دین کی بات بھی کر لیتا ہے، اللہ کے گھر مسجد میں بھی کبھی کبھی سر جھکا کر آ جاتا ہے، وضو بھی کر لیتا ہے۔ یہ کتنے کام وہ کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اس کی نافرمانی بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی مخلوق ہے، اس کی فرمان برداری بھی کرتے ہیں لوگ، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اور بتا کہ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ یعنی غضب جو ہے وہ تو جو غصہ ناراضگی ہے، میری رحمت اس سے زیادہ ہے۔ اپنے بندوں پر اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو بڑے انعامات ہیں، بڑے انعامات ہیں، لیکن اس کے لیے حضور کا امتی ہونا، ان کے نظریے کے مطابق اچھے خیالات رکھنا ضروری ہے۔ تو کیا فرمایا کہ تم جو ہے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک تو ہم آخرت میں اٹھیں گے نہیں، اور رسول پر ہمارا ایمان نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے
اس عذاب سے ور بچنا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ تین چیزیں ہیں نا، اور اسی پر ایمان لانا کما حق ہو۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ کے سارے فرمان ارشادات پر ایمان لائے گا، رسول پر ایمان لائے گا تو ہر اس چیز پر جائے گا، ایمان لائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ قرآن پر ایمان لائے گا تو قرآن مجید جس چیز کا حکم دے گا اس پر ایمان لائے گا، تو ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ فرمایا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو عذاب سے تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اب یہاں ایک بات میں ایک مسئلہ اور وضاحت سے کروں کہ آج میں دیکھ رہا تھا، بڑی تفسیریں دیکھی میں نے، دو تفسیروں والوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے اور اس کو جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی جو وجہ تھی کہ کافروں کے پاس جب انبیاء آئے، پہلے انبیاء بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تو کافروں نے کیا کہا؟ ابشر یہدوننا، اور یہ بشر، یہ انسان، یہ ہمیں ہدایت دے گا؟ اگر اللہ کو ہدایت چاہیے تھی تو کسی رسول نور کو بھیجتا، فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، یہ ہم جیسا انسان بھیج کر یہ ہمیں کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے رسول کو کیا کہا؟ اپنے جیسا بشر۔ اب یہاں میں آپ کو ایز اے کسی جماعت کا فرد ہو کر نہیں، میں آپ کو ایک وضاحت بتاؤں آپ کو۔ ہم جتنے بھی اہل سنت و جماعت ہیں، جتنے بھی اہل سنت و جماعت ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ بھی میں اس اتفاق کریں گے، اور میں علی الاعلان یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی اہل سنت ہیں شروع سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں، اور خصوصاً جو اس دور کے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ یہ میرا ریکارڈ ہو رہی بات، پڑھ دیں کتنی زندگی کب تک رہے گی، ہمیشہ رہے گی، یہ جب تک ہی رہے گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی آدمی ہمارے کسی عالم کی کتاب سے یہ نہیں دکھا سکتا، کسی ہمارے مستند عالم کی تقریر سے یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں دکھا سکتا کہ کسی اہل سنت نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں۔ یہ سن رہے میری بات؟ اس تفسیر والوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے، دو تفسیر والوں نے، قرآن کی تفسیر ہے اور خدا کا خوف نہیں آتا کسی کو، دونوں میرے پاس ہیں، اور بھی اس کے علاوہ جی دو تو میں نے دیکھی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی آج کل ایک بدعتی فرقہ نکلا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتا۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ رسول اللہ انسان نہیں تھے؟ کیوں بھائی؟ کبھی آپ نے سنا کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے؟ یہ کسی بھی نے بھی نہیں کہا، یا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ اتنا بڑا مولوی ہو کر کراچی کا، اور جو قرآن کی تفسیر لکھی، اور اس کے شاگرد نے کتنے صفحے کالے کر دیے اس بات میں کہ ایک بدعتی فرقہ پیدا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں سمجھتا، ان کو بدعت نہیں سمجھتا۔
ان کو بشر نہیں سمجھتا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، آپ انسان ہیں، سمجھ آئی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر ہمارے سنی عالم کا اور عوام کا جس کو علم ہے ان کا یہ عقیدہ ہے۔ میں علاللان برملا کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی ہمارے کسی عالم کی تقریر سے، کسی عالم کی کتاب سے یہ دکھا دے کہ کسی عالم نے انکار کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور آپ انسان ہیں۔ آپ انسان کیا، آپ اعلیٰ انسان ہیں، انسانوں کی آپ تربیت فرمانے والے ہیں آپ، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ بشر نہیں، آپ افضل البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ آپ کو بشر کہنا، صرف بشر کہنا، یہ توہین ہے میرے نزدیک۔ آپ کو کیونکہ میں بھی بشر اور آپ بھی بشر، ایک کافر بھی بشر، ایک مسلمان بھی بشر، ایک جاہل بھی بشر، ایک عالم بھی بشر، اور رسول اللہ بھی بشر۔ حضور کو جب بشر کہنا ہو تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا، کیا کہ آپ افضل البشر ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو پرشین نہیں بول رہا، یا میں کوئی ایسی زبان نہیں بول رہا جو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ افضل البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں، ہاں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، ہاں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، ہاں جی، ہاں جی، لقد نور القمر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ تو آپ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، تو آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر آپ مزید اس کی وضاحت چاہتے ہیں تو دیکھیے، میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتاویٰ رضویہ شریف جلد 6 میں آپ کو بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا۔ ہاں جی، جو مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت کا انکار کرے، نفی کرے، وہ کافر ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت کا انکار کرے، نفی کرے کہ آپ بشر نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ فتاویٰ رضویہ کا جملہ ہے، اور آپ نے اس پر قرآن کی دلیل دی، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 93۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے آپ کہیے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے اور میں صرف بشر رسول ہوں۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ بشر نہیں، تو اس کے منہ میں خاک، جھوٹ بولتا ہے وہ، ہاں جی۔ بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ افضل البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے بڑے کی عبارت سناتا ہوں، تقویت الایمان کی، مولوی اسماعیل دہلوی، وہ کہتا ہے، یہ بھی ان کی تقویت الایمان اس کی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ عبارت ہے، یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، یعنی وہ کہتا ہے کہ جب کسی بزرگ کی تعریف کرو نا، زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کی تعریف ہو سو وہی کرو، جو بشر کی تعریف ہو وہی کرو، اور اس میں بھی اختصار کرو، یعنی وہ تعریف بھی پوری نہ کرو۔ یہ ہے ان کے بڑے کا عقیدہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو تو اس میں جو ہے نا اختصار کرو، زیادہ لمبی چوڑی بات اس میں بھی نہ کرو، اختصار کرو۔ حالانکہ قاعدہ کیا ہے کہ جب کسی کی صفات کا ذکر کیا جائے، کسی شخص کی تعریف کی جائے،
تو اس کی جو صفات ہیں اس کو اجاگر کرو تاکہ دوسرے لوگوں سے اس کا مقام ممتاز ہو، بلند ہو، کہ دوسرے لوگوں میں یہ بات نہیں ہے، اس میں یہ بات۔ اب دیکھیں آپ کسی عالم کی تعریف کرتے ہیں، کسی محدث کی تعریف کرتے ہیں، کسی بہادر کی تعریف کرتے ہیں، دنیاوی مال دولت کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ اس کی تعریف ایسی کریں گے جو دوسرے لوگوں سے اس کو علیحدہ کر کے بتائے کہ اس آدمی کی یہ تعریف ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ یہ طریقہ تعریف کا۔ میں اس کو آپ کو مسلم شریف ایک حدیث کی مثال دیتا ہوں، غور سے سنیے۔ مسلم شریف جلد اول میں ایک حدیث پاک آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اور آپ نے وہاں جا کر سلام دیا، السلام علیکم یا اہل القبور، جو طریقہ ہے سلام دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ان لوگوں کے لیے وہ جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہمارے بھائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ وہ کون ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمارے وہ بھائی جو ابھی نہیں آئے، ہمارے وہ بھائی جو ابھی نہیں آئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اب آپ نے کیا فرمایا؟ تم میرے اصحاب ہو، سبحان اللہ، تم میرے اصحاب ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ آپ کی بات کو اب سمجھو، آپ نے صحابہ کو ہمارے ساتھ نہیں ملایا کیونکہ ان کی شان بڑی بلند ہے۔ فرمایا تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے اصحاب نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھے دیکھا ہے، آپ میرے اصحاب ہو، وہ میرے اصحاب، میں وضاحت کر رہا ہوں اس حدیث کی، وہ میرے اصحاب نہیں ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ اس میں وہ ابھی نہیں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ انما المؤمنون اخوۃ ہو گئے، تم میرے اصحاب ہو۔ ہاں جی، حالانکہ وہ بھی بھائی ہیں اصحاب، وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، لیکن آپ نے ان کی شان کو اجاگر کیا کہ تمہاری شان بہت بلند ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ابھی نہیں آئے۔ یہ ہوتی تعریف، کسی کو ممتاز کرنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ تو اسی طرح جو ہے، اب میں آپ کو ایک اور حدیث بتاؤں، وہ تو کہتا ہے نا کہ کسی کی تعریف کرو تو مختصر کرو، اس کی صحیح بات بھی نہ بیان کرو جو اس کی شان ہے۔ اب میں ابن ماجہ کی آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت اسود بن یزید یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو عظیم صحابی حضور کے، انہوں نے فرمایا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھو، جب حضور پر صلاۃ پڑھو، درود پڑھو، تو سب سے حسین درود پڑھو، جو سب سے زیادہ خوبصورت درود ہے نا وہ پڑھو۔ اب کیونکہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ درود حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، جو تم درود پڑھ رہے ہو یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، جب آپ پر پیش کیا جائے گا تو یہ ایسا آپ کی طرف سے خوبصورت درود ہونا چاہیے کہ آپ اس کو دیکھ کر سن کر آپ خوش ہو جائیں۔ ہاں جی، آپ اچھا خوبصورت درود پڑھیں۔ مولوی اسماعیل کی عبارت بھی آپ نے سنی ہے کہ تعریف میں اختصار کرو۔ حضور کے صحابی کی عبارت بھی سن لو، ابن ماجہ کی حدیث کہ حدیث نمبر 906 کہ تم جب درود بھیجو تو خوبصورت ترین درود بھیجو۔ اب انہوں نے کہا جی پھر ہمیں تو نہیں پتا، آپ ہمیں سکھائیں کہ کون سا خوبصورت درود ہے، آپ ہمیں سکھائیں۔ یہ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، ابن ماجہ حدیث نمبر 903۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کو کیا درود سکھایا، دیکھیں وہ فرماتے ہیں تم ایسے درود پڑھو، اللہم اجعل صلاتک، اے اللہ اپنی رحمت کو بھیج، بنا،
بس ورحمتہ کا، اپنے درود کو جو اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ درود کو، رحمت کو، درود کو بھیج. اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک، اے اللہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور اپنے درود ان کو بھیج. کس پر؟ اب سن جملے، اللہ سید المرسلین. کس پر؟ اللہ سید المرسلین و امام المتقین. دیکھیں صحابی رسول ہے، حضور کا نام کیسے لے رہا ہے؟ اللہ سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین. 3 صفتیں. ہاں جی، سید المرسلین تمام رسولوں کے سردار، امام المتقین پوری کائنات کے نبی، ولی، صحابی، متقی، جتنے متقی پرہیزگار ہیں ان کے امام، خاتم النبیین، خاتم النبیین، آخری نبی. ان پر محمدن، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے. اب دیکھا جو تیرے بندے ہیں. ہاں جی، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے عبد ہیں. یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ جھوٹ مجھے معلوم نہیں کہ لوگ جھوٹ بول کر کیوں اتنا تہمت لگاتے ہیں مسلک کے اہل سنت کے لوگوں پر کہ جی وہ بشر نہیں مانتے، وہ انسان نہیں مانتے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، آپ کو نور بھی مانتے ہیں. محمد عبد کا و رسول کا. ابھی جا رہا ہے امام الخیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ درود ہے جو بلائی کے امام ہے. وقائد الخیر، اور ہر بلائی کے قائد ہیں، لیڈ کرنے والے ہیں. ورسول الرحمت، اور رحمت کے رسول ہے. یہ درود ہے صحابی کا جو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نبی پر بھیجو تو ایسے خوبصورت درود بھیجو رسول اللہ کی ذات پر، کیونکہ وہ آپ کی خدمت میں جائے گا تو آپ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے درود بھیجا ہے. اللہم ابعث ہو، اور اس کے بعد کہ یا اللہ حضور کو مبعوث فرما، ان کو بھیج مقام محمودن، مقام محمود پر. جو قیامت کے دن ایک جگہ ہے نا جس کا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام مقام محمود پر ہوں گے. مقام محمود کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ رسپیکٹڈ جگہ قیامت کے دن ہے، جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے اور سارے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. کہا اللہم ابعث مقام محمودہ، اے اللہ ان کے لیے مقام محمود بھیج ان کو. یغبطہ الاولون والآخرون، کہ جس جگہ کو دیکھ کر پہلے انبیاء اور مخلوق اور بعد میں آنے والی ساری مخلوق وہ غبطہ کرے یعنی وہ حیران ہو اور یہ خواہش کرے کہ کاش یہ مقام ہمیں بھی مل جاتا. اب دیکھو یہ صحابی رسول نے درود پاک کی کیسی بات بتائی، کتنے فضائل اور کتنے تعریفوں کے ساتھ. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں تو ہم ایسے نہ پڑھیں جیسے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمارے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے، بلکہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ حضور کے اوصاف بیان کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا قائد الغر المحجلین یا امام الاولین والآخرین یا امام المتقین. یہ جتنے بھی خوبصورت صیغے ہیں نا ان کے ساتھ آپ کی ذات پر سلام بھیجو. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھو بڑے اس نے تفسیر میں سارے اس نے کتنے پتہ نہیں صفحے کالے کیے اس نے، اور بات یہی کہ سنی جو ہے نا اہل سنت و جماعت یہ حضور کو بشر نہیں مانتے. کتنا بڑا جھوٹ ہے، قرآن کو سامنے رکھ کے جھوٹ. ہاں جی، کہ ہم کس نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بشر مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، ہم بشر کہتے ہیں، آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور آپ کیا ہے، انسان بھی ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ یہ جتنے دیوبندی ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ حضور کو نور نہیں مانتے، حضور کو نور نہیں مانتے، یہ کیا کہتے ہیں؟ حضور بشر ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ آؤ دکھاؤ میں آپ کو، یہ دیکھیے مولوی کراچی کا بہت بڑا مشہور مولوی مفتی محمد شفیع فوت ہو گیا، اس کے بیٹے ہیں تقی عثمانی، رفیع عثمانی، یہ جانتے ہیں نا، آپ نام سنا نا تقی عثمانی وغیرہ کا، ان کا والد، اس کی کتاب ہے معارف القرآن تفسیر کی 8ویں جلد ہے، اس کی عبارت میں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتا ہے افسوس ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر پائے جاتے ہیں۔ اس کا اشارہ اہل سنت کی طرف ہے جو میں نے وضاحت کی ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ہر بچہ ہر مولوی ہر آدمی کہتا ہے کہ حضور بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں۔ ہاں جی، وہ نور نہیں مانتے۔ کبھی آپ نے دیوبندی کی زبان سے نہیں سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ ہاں جی، آپ سنیے، بشر ہونا نہ نبوت کے منافی ہے، یعنی بشر اگر ہے نا تو نبی بھی ہو سکتا ہے، بشر نبی ہو سکتا ہے، نہ رسالت کے بلند مقام کے منافی ہے، یعنی بشر نبی بھی ہو سکتا ہے، بشر رسول بھی ہو سکتا ہے، اور نہ رسول کے نور ہونے کے منافی ہے۔ دیکھ لو کیا گیا کہ رسول جو ہے نا اگر نور ہے تو پھر بشر بھی ہو سکتا ہے، کہ بشر رسول کے نور ہونے کے مخالف نہیں ہے، یعنی رسول جو ہے وہ نور بھی ہو سکتا ہے، بشر بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ۔ اور دیکھو اب آگے صاف کلیئر کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ یہ مفتی شفیع، وہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ ان کے نور کو چراغ اور آفتاب اور چاند کے نور پر قیاس کرنا غلطی ہے۔ ہاں جی، یعنی چاند اور چراغ اور سورج کا نور کیا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چاند اور سورج تو آپ کے خیرات مانگنے والے ہیں۔ ہاں جی، حضور کے نور سے یہ خیرات مانگ کر یہ روشنی لیے، ہم کب کہتے ہیں کہ ہم ان پر قیاس کرتے ہیں؟ تو یہ مولوی شفیع مفتی شفیع معارف القرآن تفسیر جلد 8 سورۃ تغابن آیت نمبر 6 صفحہ نمبر 465، اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ اب دوسرے مولوی کی بات سنیے، مولوی سرفراز گکھڑوی، منڈی گکھڑ ہے نا، وہاں کا مولوی سرفراز، اس نے کتابیں بہت لکھی ہیں، وہ سنیوں کے بڑا مخالف، بڑی مناظرے کرتا ہے، بڑی کتابیں میں بڑا کچھ لکھتا ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہے تنقید متین۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے ہمارا ایمان اور تحقیق یہ ہے کہ امام الرسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ جنس اور ذات کے لحاظ سے تو آپ بشر ہیں، یعنی ذات کے لحاظ سے آپ بشر ہیں، اور صفت اور ہدایت کے اعتبار سے آپ نور ہیں۔ یہ تنقید متین اور جو درس قرآن جو مفتی شفیع کی شاگرد کا، اس کا یہ حوالہ ہے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ دیوبندی رسول اللہ کو نور مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات بشر ہے، آپ کی صفت نور ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا کہ آپ کی ذات نور ہے، آپ کی صفت بشر ہے، آپ کی ذات۔ اب دیکھیں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، قاری بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، تو یہ انجینئر ہونا اس کی صفت ہے یا اس کی ذات ہے؟ حافظ ہونا اس کی ذات ہے یا صفت ہے؟
اور عالم ہونا اس کی ذات ہے، یہ صفت ہے؟ صفت ہے نا. تو ذات کیا ہے؟ اس کا وجود. ذات کیا ہے؟ اس کا وجود. ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں آتی ہے. میں کو مشکل الفاظ نہیں بول رہا. تو ذات پہلے ہوتی ہے یا صفت پہلے ہوتی ہے؟ بتائیے مجھے. ذات پہلے ہوتی ہے نا. مطلب میں پہلے پیدا ہوا، اس کے بعد میں حافظ، قاری، عالم بنا، یہ وہ بنا، سب کچھ بنا. اب مجھے بتائیے کہ بشریت کب سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. بشر کب سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. حدیث ہے نا بے شک. کہ آدم کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا سبحان اللہ. جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. بے شک. سبحان اللہ. تو بشریت صفت ہوئی نا. سبحان اللہ. بشریت آپ کی صفت ہوئی. نبی ہونا آپ کی صفت ہوئی. رسول ہونا آپ کی صفت ہوئی. اور آپ کی ذات کب سے ہے؟ اس سے آدم اس وقت کوئی کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی جب رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے پیدا فرمایا. ہاں جی، فرمایا نا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو نور حضور کا کیا ہے؟ ذات. بشر کیا ہے؟ صفت. صفت. تو آپ نور ہیں حقیقتاً، بشریت آپ کی صفت ہے، اور آپ انسان ہیں، انسان کی تکمیل فرمانے والے ہیں. آپ بہترین انسان ہیں. انسانیت بھی شرماتی ہے آپ کے مقام کو دیکھ کر. اتنا بلند مقام ہے آپ. سبحان اللہ. آپ سید البشر ہیں، آپ افضل البشر ہیں. تو یہ جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نا کہ آپ صرف بشر ہیں یا بشر ذات ہے اور نور آپ کی صفت ہے، اب انہوں نے حوالے دیے ہیں روح المعانی کے. روح المعانی کے. لیکن اگر خدا کا خوف ہوتا اور ان کا شرم ہوتا تو جہاں سے یہ حضور کی بشریت ثابت کر رہے ہیں وہیں پڑھیں کہ جہاں علامہ روح صاحب روح المعانی نے، ہاں جی، مفتی عراق نے وہاں کیا لکھا ہے. وہاں لکھا ہے انہوں نے کہ رسول وہ اتنا عظیم مقام اس کا ہے کہ وہ اس کا تعلق اللہ سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے. تو جب اللہ سے وہ فیض لیتا ہے تو نور ہے، اور جب مخلوق کو دیتا ہے تو بشر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ اگر نورانی حیثیت سے بشریت لوگوں کے پاس آئے تو لوگ کسی کو سمجھ نہ آئے، اور بشریت تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. ہاں جی، تو نور ہونے کی حیثیت سے رب سے فیض لیتے ہیں، اور بشر ہونے کی حیثیت سے مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں. ہاں جی، تو یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے نا، جھوٹ بولنا ہے. تو میں نے کتنے صفحے کالے کیے ہیں اور انہوں نے اتنا الزام لگایا ہے جو کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. تو میں کیا ذکر کر رہا تھا کہ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لاتے تو وہ بولے کہ ہم آدمی ہمیں راہ دکھائیں گے، تو کافر ہوئے اور پھر گئے. اور اللہ نے بے نیازی کا کام فرمایا، اور اللہ بے نیاز ہے. سب نبیوں سراہا واللہ، وہ سب خوبیوں سراہا. سبحان اللہ. زعم الذین کفروا، کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. اے محبوب تم فرما دو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کو تک تمہارے اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جس کو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. تو یہ آج مسئلہ واضح یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہیں، کیونکہ رسول اور نبی کی تعریف کیا ہے اب میں وہ بتاؤں آپ کو. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے علماء کو پتہ ہے. ہوا انسان بعث اللہ لتبلیغ الاحکام ہے. یہ نبی کی تعریف ہے. ہوا ہے کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے
تبلیغ احکام کے لیے. وَمَعَهُ کتاب املا، اس کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو، یعنی پہلی کتاب ہو. اور رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول ہوا انسان بعثہ اللہ لتبلیغ الاحکام وَمَعَهُ کتاب. رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تبلیغ احکام کے لیے بھیجے اور اس کے پاس نئی کتاب ہو. اب بتائیے کہ جب تعریف نبی اور رسول کی ہے کہ وہ انسان ہوتا ہے تو کتنا جھوٹ ہے عام انسانوں کے سامنے بولنا کہ جی بریلوی اور سنی جو ہے یہ حضور کو نور، حضور کو بشر نہیں مانتے اور انسان نہیں مانتے. اتنے بڑے داڑھی رکھ کر اور مولوی بن کر اتنا بڑا جھوٹ تفسیروں میں. کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کو فتاوی رضویہ بتایا اور ہم نے بتایا کسی عالم کی کتاب دکھاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین. اور پھر کہتے ہیں جی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جو بدعتی ہیں. ہم نے تو کبھی آپ کو کچھ کہا نہیں، لیکن اگر ہم اس بات پہ آ گئے تو ہم ایسی آپ کی کتابوں کے حوالے دیں گے کہ آپ منہ چھپاتے پھریں گے. لیکن چونکہ یہ تفسیروں میں مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں یہ بات ان کی آئی ہے تو اس لیے ہم نے اس کا جواب دیا آپ کو. اگر نہ ہوتی تو ہم بھی اس سے گزر جاتے.